ناظرین ویلکم بیک. ناظرین آج کے مکالمہ ایک ایسے موضوع پر ہے جو براہ راست نہ صرف صحافیوں بلکہ پورے معاشرے کی مجموعی آزادی، شفافیت اور جمہوری اقدار سے جڑا ہے. پارلیمنٹ نے بالآخر جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس کر لیا ہے. ایسا قانون جو دعویٰ کرتا ہے کہ اب صحافیوں کو ڈرانا، دھمکانا، ان پر تشدد کرنا قابل ضمانت جرم ہوگا. اور اس بل کے مطابق صحافیوں کو گالم گلوچ کرنا، تشدد کا نشانہ بنانے والے کو 7 سال قید اور 3 لاکھ جرمانہ ہو سکتا ہے. صحافیوں سے ان کے ذرائع بارے معلومات، زبردستی معلومات لینا بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا ہے. اور سب سے عام صحافیوں کو پیکا ایکٹ سے استثناء دیا گیا ہے. اور کیا یہ قانون واقعی صحافیوں کو تحفظ کر پائے گا یا دوسرے قوانین کی طرح صرف کاغذی کارروائی بن جائے گا؟ ان تمام سوالات کا جواب لیں گے. مجھے مکالمہ میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اشرف سہیل صاحب اور تجزیہ کار عبد الرحمان. آپ دونوں مہمانوں کو مکالمہ میں خوش آمدید. عبد الرحمان، آپ سے شروع کرتے ہیں آج کا یہ مکالمہ کہ جو ایک بل نیا لایا گیا ہے. اشرف سہیل صاحب، آپ سے شروع کریں گے. یہ جو بل ایک نیا لایا گیا ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل، تو اس کے کیا خد و خال ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے صحافیوں کے اوپر ہونے والے ظلم زیادتیوں کا ازالہ ہو پائے گا؟ جی بہت شکریہ سعید علی آپ انوائٹ کرنے کا. میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں خد و خال کی آپ نے بات کی ہے تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق تو یہی ہے. آپ نے بلکہ بتا ہی دیا کہ یہ نام ہی اس کا جرنلسٹ پروٹیکشن بل ہے. تو اس بل کے ذریعے سے صحافیوں کو ان کے جو پیشہ ورانہ فرائض ہیں ان کی ادائیگی کے لیے ایک پروٹیکشن دیا جائے گا کہ ڈیورنگ دیئر پرفارمنس آپ ان کا جو کام کر رہے ہیں ان کے درمیان ان میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی، کوئی ان کے اوپر پریشر نہیں آئے گا، کوئی ان سے اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ جس سے وہ کسی خوف کا یا کسی دباؤ کا شکار ہوں. اور اگر ان کے جو سورسز ہیں جس کسی ریلائبل سورسز سے وہ بات کرتے ہیں تو یہ جو ہمارے لوگ پکڑ لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو یہ بتائیے کس نے یہ بات. صحیح. جرنلسٹ ہے وہ اس حوالے سے کمیٹڈ ہوتا ہے کہ اپنے سورس کو سامنے لے کر آتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایک حوالے سے ایک پروٹیکشن ہے اور اس کی خلاف ورزی پر جیسے آپ نے بتا ہی دیا ہے کہ 7 سال تک قید کی سزا ہے، 3 لاکھ جرمانے کی سزا ہے. اور اگر اس کو پیڈا ایکٹ سے اس کو اگر ایگزمپٹ قرار دے دیا گیا تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے. یہ ایک اچھا جسے کہہ لیں کہ جیسچر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بل کی منظوری اور اس قانون کے سامنے آنے سے کمپیریٹیولی پاکستان میں جو صحافت ہے اور جرنلزم میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو پروفیشنل جرنلسٹ ہیں، جو ورکنگ صحافی ہیں، آمد صحافی جو ہیں، ان کو کام کے معاملے میں یہ جو مختلف قسم کے آپ کہہ لیں کہ مرئی اور غیر مرئی دکھائی دینے والے اور غیر دکھائی دینے والے جو پریشرز ہیں ان کا جو سامنا کرنا پڑتا تھا وہ کم ہوں گے، نسبتاً کم ہوں گے. اچھا اشرف سہیل صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ایک ملک ہے. تو یہ جو بل سامنے آیا ہے اگر اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صحافیوں کو کام کرنا آسان ہو جائے گا اور یہ ملک پاکستان میں صحافیوں کے لیے جو ہے یہ پاکستان محفوظ ملک ہو سکتا ہے؟ بالکل یقینی طور پر دیکھیں بات یہ ہے کہ عمل درآمد کی بات ہے. اگر اس پر عمل کیا جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی جو خطرات ہیں ان میں کمی آئے گی اور جو ایک پروفیشنل جرنلزم ہے اس کو ایک پروٹیکشن کا جو ماحول ہے وہ فراہم کرنے میں مدد ملے گی. اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن سوال وہی والی بات ہے کہ عمل درآمد جو ہے بہت ضروری ہے. مین بات یہی ہے جن ہاتھوں نے اس پر عمل کرنا ہے وہ خود کتنے آنیسٹلی اس کی ورکنگ میں آتے ہیں سامنے اور اس پر کام کرتے ہیں اور یہ کیا معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملہ ہے. اچھا اشرف سہیل صاحب، آپ خود چونکہ بڑے ایک پرانے کہیں یا آپ تجربہ کار صحافی ہیں تو آپ کو اپنی صحافتی زندگی میں کن کن خطرات کا سامنا رہا ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کرنا اس وقت موجودہ حالات میں کتنا مشکل ہے اور یہاں جو صورتحال ہے صحافیوں کے لیے کتنی خطرناک ہے؟ یہ مشکل یا جو خطرناک کی صورتحال ہے ڈیفینیٹلی جب آپ کام کرتے ہیں، جب آپ چیزوں کو لے کر آتے ہیں سامنے. جرنلزم جون سی ہے وہ اس کا تو مین جو ایک تھیم اور مقصد اس کا جون سا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا کہ وہ ریفلیکٹ کرتی ہے سوسائٹی کے جو مسائل ہیں ان کو سامنے لے کر آتی ہے. صحیح. تو ان مسائل کے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان مسائل کی وجہ سے خدشہ یا خطرہ ہوتا ہے پھر وہ ظاہر تھریٹ کرتے ہیں، پرابلم کریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کہنے کہ تمام جو معاشرے کے یا ملک کے یا ریاست کے یا حکومت کے
جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں نا جی وہ جی کسی نہ کسی شکل میں انوالو ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح. اور ایک ایسے ملک میں, جی جی ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر بہت سارے جیسے کہہ لیں کہ ٹیبوز ہیں, بہت ساری پابندیاں جی ہیں, جی بہت سارے مسائل ہیں, جب ان پر آواز اٹھائی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس قسم کے جو پروٹیکشن بل ہیں یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ جی ایک جرنلسٹ کو یا ایک عامل صحافی کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. صحیح. ہر صحافی کو ہوتا ہے. جی لیکن جی میں ساتھ ہی اس کے ایک اور بھی بات کروں گا کہ جو جرنلزم ہے جی یا صحافت ہے, جس طرح سے اور بہت ساری چیزوں میں مسائل پیدا ہوئے, ہماری اپنی ورکنگ کلاس میں بہت سارے مسائل پیدا جی ہوئے ہیں بالکل. جن مسائل کی وجہ سے بھی ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کی. صحیح صحیح. تو بہت ضروری ہے اس بات کی, یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو جی جرنلسٹ ہیں یا جو پیشہ ورانہ طور پر کام کر رہے ہیں, پروفیشنل جرنلسٹ جو سے ہیں, جی جی دے مسٹ آلسو بی ریسپانسبل. صحیح صحیح. انہیں بھی جسے کہہ لیں کہ وہ کسی ایک پارٹی کا وہ ماؤتھ پیس بننے کی بجائے یا ایک کسی سیاسی جماعت کا ہاں جی حمایتی بالکل, بننے کی اس پہ بجائے یا کسی مزید کا بات مخالف کرتے بننے ہیں. کی بجائے. بالکل آپ کے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار عبد الرحمان نے. عبد الرحمان مکالمہ میں خوش آمدید. بہت شکریہ صاحب. اچھا عبد الرحمان, یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل آیا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بل کے آنے کے بعد پھر اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو جو یہاں پہ صحافیوں کو کام کرنے میں دشواریوں کا سامنا ہے, خطرات کا سامنا ہے, کیا اس سے کچھ بہتری پیدا ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ الوی صاحب, بڑا ایک اہم موضوع ہے. اور اصل مسئلہ بنیادی طور پہ پاکستان میں قوانین کا بننا نہیں ہے بلکہ قوانین پر عمل درآمد. صحیح. یہ بہت بڑا کویسچن ہے. اور قوانین کا مس یوز یہ دوسرا بڑا ایشو ہے. صحیح. پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ ریاست قوانین بھی بنا رہی ہے مگر ریاست کے جو ایکشنز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ خوف زدہ ہیں. وہ آزادی اظہار کی جو لمٹس ہیں وہ دن بہ دن سکڑتی جا رہی ہیں. اس پہ جیسے میرے پہلے دوست بھی اپنی بات بتا رہے تھے اور ان کا نقطہ نظر بالکل ٹھیک ہے کہ کچھ رسپانسبلٹی صحافیوں کی ہے لیکن کچھ رسپانسبلٹی ریاست کی بھی ہے کہ وہ اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرے, تنقید سننے کا مادہ, حوصلہ پیدا کرے. مگر یہاں پر بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک طرف آپ پروٹیکشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف اس ملک میں یوٹیوب چینلز کے اوپر کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس ملک میں صحافیوں کو مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے. اس ملک میں دہشت گرد بھی صحافی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, پولیٹیکل پارٹیاں ٹارگٹ کر رہی ہیں. اس ملک میں پولیٹیکل پارٹیاں ٹی وی چینلز کا بائیکاٹ کرتی ہیں, گورنمنٹ بائیکاٹ کرتی ہے, اور جو ایکسپلوٹیشن ہے وہ صحافیوں کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے ارشد شریف کا مرڈر ہے, آج تک کسی کو سزا ملی, قاتل پکڑے گئے, حامد میر صاحب کو گولیاں لگی, ولی خان بابر کا کیس آپ کے سامنے. مطلب آپ دنیا بھر میں خطرناک ترین ملکوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ورکنگ انوائرمنٹ کو سیف کرنا ایک چیز, دوسری بات یہ ہے کہ جو جاب سیکیورٹی کے ایلیمنٹ ہے, جو پرائیویٹ ٹی وی چینلز ہیں, جو سیلریز کے معاملات ہیں, اور بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ہاں اگر کوئی صحافی آن جاب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کی فیملی کی کوئی پروٹیکشن نہیں ہے. اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی میڈیکل الاؤنس نہیں ہے. یہاں پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ گورنمنٹس آتی ہیں, وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پروجیکٹس لے کر آتی ہیں, پریس کلب بھی کام کرتا ہے, مگر پریکٹیکل بات یہ ہے کہ قوانین کے اوپر عمل درآمد اس طریقے سے نہیں ہو رہا. اب ایک طرف تو یہ پروٹیکشن بل ہے مگر دوسری جانب پیکا کے کالے قوانین ہیں, دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیمرا کے قوانین ہیں جس سے آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ فلاں تصویر نہیں دکھا سکتے, فلاں نام نہیں لے سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مسئلہ ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ تنقید سننے کی برداشت نہیں ہے. تو اشرف سہیل صاحب, یہ پاکستان میں یہ اداروں کو تنقید سننے کی برداشت نہیں ہے اور برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہی اس طرح کے جو تعدیبی کارروائیاں کی جاتی ہیں, چینلوں کے اوپر پابندیاں لگائی جاتی ہیں اور اس طرح کی کارروائیاں کی جاتی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب تک اداروں کے اندر تنقید برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو یہ تو پھر اس طرح کی کارروائیاں تو جاری رہیں گی. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میرے جو دوست ہیں جنہوں نے ذکر کیا وہ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بجا فرمایا آپ نے بھی. اصل مسئلہ یہ ہے
اپنا سعید صاحب کہ ہمارے یہاں پہ اس سے بھی بڑا جو مسئلہ ہے نا بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جو سپرمیسی آف لا ہے ہمارے ریاست میں یا ہمارے معاشرے میں اس کا فقدان ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ہر یعنی کہ قانون ہم بنا ضرور لیتے ہیں لیکن اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. صحیح ہوتی ہے تو بڑی سلیکٹیو سی ہوتی ہے, بڑی سکیٹرڈ ہوتی ہے کہ ایک بندے پر تو آپ قانون نافذ کر دیتے ہیں, دوسرا جو ہے وہ ہر چیز سے ماورا ہو جاتا ہے, مبرہ ہو جاتا ہے. بہت سارے ادارے باہر ہو جاتے ہیں, بہت سارے جیسے کہہ لیں کہ پرسنالٹیز ہوتی ہیں, کچھ اور لوگ ہوتے ہیں, آپ کسی سے ہی بات کر کے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو ہر چیز سے اوپر ہوں. جب ہر بندہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے قانون کے نیچے نہیں آئے گا تب تک یہ معاملہ نہیں ہوگا. صحیح. قانون ظاہر ہے کمزور ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کمزور ہے تو لوگ طاقتور ہیں, اور جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اس کا گندا اور اندھا استعمال کرتا ہے. اور میں جو بات کر رہا ہوں میں خود آپ کو, ہم جرنلزم میں ہے لانگ ٹائم سے, آپ کہہ لیں کہ صحافت کر رہے ہیں, جرنلزم کر رہے ہیں, تو خود ہماری اپنی فیلڈ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیشے کے ساتھ یا اپنے کام کے ساتھ آنیسٹلی اٹیچ نہیں ہوتے ہیں یا انوالو نہیں ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. صحیح. تو ہم موقع بھی دیتے ہیں, صحیح, ہم موقع دیتے ہیں, دوسرے ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ سب سے بڑی بات جو یہ ہے کہ یہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل جو ہے یا قانون جو ہے جرنلسٹ پروٹیکشن بل, یہ کیوں آیا ہے؟ اس کا آنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو صحافی ہے وہ غیر محفوظ. صحیح, اسی لیے ان کے تحفظ کے لیے قانون آیا. بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک. جی بالکل, اگر وہ محفوظ ہوتا تو اس بل کی کیا ضرورت, بل کے آنے کی کیا ضرورت تھی. اچھا عبد الرحمان, صحافی سب کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, سب کے لیے کام کرتے ہیں, لیکن صحافیوں کے اپنے حقوق کے لیے کوئی کام نہیں کرتا, نہ ہم خود کر پاتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں صحافی طرح طرح کے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا جاب سیکیورٹی کا ایشو ہے, تنخواہوں کی عدم دستیابی, کئی مسائل ہیں. تو پھر یہ کیا طریقہ کار ہو, کیسے پاکستان کے اندر کون کام کرے گا صحافیوں کے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے؟ الوی صاحب, یہ ایک بہت بڑی بدقسمتی ہے, اور جب سے پاکستان بنا ہے تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا مالکان کے حالات تو ہر دور میں بدلے, پھلے پھولے پھیلے, سب کچھ ہوا, لیکن ورکر بیچارہ جس کی بنیاد پر وہ ادارے کھڑے ہوئے, جس نے قربانی دی, وہ بیچارہ وہیں کا وہیں رہا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یونٹی کا ایک فقدان ہے. صحیح. اور ہمارے ہاں بھی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہر تحریک کو بعض لوگ ہائی جیک کر لیتے ہیں, اور مخصوص لوگ صحافیوں کو بھی بیچتے ہیں, صحافیوں کے مسائل کو بیچتے ہیں, اور ان کی بڑی بڑی دکانیں ہیں آزادی اظہار کے نام پر. لیکن وہ بنیادی طور پہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. ایک تو صحافیوں کو بھی آج تک قیادت نصیب نہیں ہوئی, ایسی قیادت جو 100% ایک جذبے کے تحت, ایک مشن کے تحت صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرے. ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ بظاہر احتجاج ہوتے ہیں, پریس کلب ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر ان کے مفادات مختلف ہیں, قیادت کے مفادات مختلف ہیں, اور وہ شور شرابے کی حد تک تو رہتے ہیں مگر پریکٹیکل کو بڑا سٹیپ نہیں لیتے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو یار کاشف عباسی آف ایئر ہوا ہے, میں تو نہیں آف ایئر ہوا, مجھے کیا ضرورت ہے. اتفاق نہیں آپس میں, بالکل ٹھیک ہے. اور ہمارا گول, ایم, آبجیکٹیو جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے, ہم اس کے لیے مخلص نہیں ہے. ٹھیک ہے, بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بالکل اشرف سہیل صاحب, بات تو بالکل ٹھیک کی ہے عبد الرحمان نے کہ حقیقی قیادت نہیں ملی, اور جو قیادت اوپر آتی ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرتی ہے, اور جو حقیقی مسائل ہیں ہمارے صحافیوں کے, ان کی کوئی ترجمانی نہیں کرتا, ان کے لیے پین نہیں لیتا, ان کے لیے کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی جاتی کہ جس سے واقعی جو مسائل ہیں ان کا حل نکل سکے. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صحافیوں کو کیوں نہیں پھر کوئی حقیقی قیادت مل پائی ابھی تک؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, حقیقی قیادت جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے وہ کہتا ہے نا کہ سچی محبت نہیں ملی, اسی طرح سے حقیقی قیادت نہیں مل پائی ہے. اور عجیب سی جسے کہہ رہے ہیں گلیچز ہیں. ہم آج تک خود جو میں ابھی بات کر رہا تھا کہ جو جرنلزم ہے یا اس سے وابستہ لوگ ہیں یا پروفیشنلز ہیں یا یو جیز ہیں یا پی ایف یو جے ہیں یا پریس کلبز ہیں, ان لوگوں نے آج تک کہیں پر بھی کوئی ایسا روڈ میپ نہیں تشکیل دیا, کوئی ایسا فارمولا نہیں بنایا, کوئی ایسا لاہے عمل نے طے کیا کہ آپ کوئی جرنلزم کو ایک پرفیکٹ پروفیشن میں کنورٹ کر لیں. صحیح. جس کا دل کرتا ہے وہ ہاتھ میں مائک پکڑتا ہے, وہ صحافی بن جاتا ہے. صحیح. جس کا دل کرتا ہے وہ کیمرے کے آگے بیٹھتا ہے, وہ جرنلسٹ بن جاتا ہے.
اور کسی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, کوئی لا آف آرڈر کی کوئی ابائڈنگ نہیں ہے, کوئی کہیں پر نہیں ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہمارے اینڈ کے اوپر صحیح, جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے, کوئی تربیت ہوتی ہے, کوئی طریقہ کار ہوتا ہے, کوئی پروسیس ہوتا ہے, وہ بالکل جسے کہہ لیں کہ وہ برساتی کھمبیوں کی طرح سے ہم گن نہیں سکتے ہیں کہ لاہور میں کتنے صحافی صحیح جو کلیم کرتا ہے کہ میں جرنلسٹ ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, جی اور پتہ ہی نہیں ہے جرنلزم کیا ہے. جی جی بالکل ٹھیک ہے, بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. عبد الرحمان بات تو ٹھیک کی ہے اشرف سہیل صاحب نے کہ ہمارے پاس جو مسئلہ ہے کہ کوئی ضابطہ اخلاق نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے, اور خاص طور پہ جب سے سوشل میڈیا آیا ہے تو ہر کوئی صحافی ہے اپنا ہی مائک بنا لیتا ہے اور وہ میدان عمل میں آ جاتا ہے. تو یہ بات تو ٹھیک ہے, تو ایسے حالات کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں تاکہ جو صحافت کے لیے آئے وہ بھی باقاعدہ ایک تجربہ لے کے آئے, کسی ایک تربیتی ایک جو سسٹم ہے اس کے سے گزر کے آئے اور اس کو پتہ ہو کہ میں نے کیسے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں. جی یہ بہت ایک سنجیدہ نکتہ ہے, مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ایوولوشنری پروسیس سے گزر رہے ہیں. میڈیمز ایک دوسرے کو ریپلیس کر رہے ہیں اور اس ریپلیسمنٹ کے ساتھ بہت سارے چیلنجز آ رہے ہیں. اخبارات کی مقبولیت ٹی وی چینلز نے گین کی اور ٹی وی چینلز کو اب سوشل میڈیا ایک طرح سے ریپلیس کر رہا ہے, اس کی شکل کو تبدیل کر رہا ہے. دنیا بھر کے اندر سٹیزن جرنلزم ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. بالکل ہے, بہت بڑا آپ کا کیمرہ ہی آپ کا موبائل فون ہی آپ کا کیمرہ ہے اور آپ کا مائک ہے, اور اب آپ کو کسی ٹی وی چینل کا لوگو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میڈیا لٹریسی وتھ دی پیسیج آف ٹائم ڈیولپ ہوگی. یہ جو میڈیا ایتھکس کی بات ہے, یہ جو سیلف سینسرشپ ہے کہ کیا دکھانا ہے, کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا. اب یہ دیکھیے نا, بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے پاپولیرٹی کا, کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے یا جو بکتا ہے وہی دکھتا ہے. یہ ایک بحث ہے جو ہمیشہ سے رہی ہے کہ یہاں پر اب ریٹنگز نے ٹی وی چینلز کی کریڈیبلٹی کو, ان کی ورکنگ کو متاثر کیا کہ جناب ریٹنگ آ رہی ہے کہ آپ اگر چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, لڑائی کر رہے ہیں, کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں, گالم گلوچ کر رہے ہیں تو آپ مقبول ہیں, آپ پاپولر ہیں. لیکن اگر آپ پڑھی لکھی بات کر رہے ہیں, سلجھی بھی بات کر رہے ہیں, دانشور والی گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی ویورشپ نہیں ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ مخصوص طرح کے اینکرز, مخصوص طرح کا کانٹینٹ, مخصوص طرح کی سٹوریز وہی بکتی ہیں, بیچی جاتی ہیں, اور یہ ریٹنگ سسٹم کے ساتھ مسئلہ تھا. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جتنے شو ہو رہے ہیں پرسنالٹی اورینٹڈ, آپ کو ایک بڑی تعداد ان میں گیسٹ کے طور پر اب ٹک ٹاکرز کی نظر آئے گی. جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ, سوشل میڈیا سے جو لوگ اوپر آ رہے ہیں, کچھ نہیں دیا, جو نہ سائنٹسٹ ہیں, نہ دانشور ہیں, نہ ان کی کوئی کنٹریبیوشن ہے, کوئی مطلب میں وہ الفاظ ہی استعمال کر سکتا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ فلاں شخص اب سیلیبریٹی بن گیا ہے, لہٰذا آپ اس کو اپنے پروگرام میں بلائیں. بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمان, آپ کا موقف آگے ہے. اشرف سہیل صاحب, آپ کا جو کہ تعلق پرنٹ میڈیا سے رہا ہے بہت زیادہ, اور آپ نے خود اپنے سامنے جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ سوشل میڈیا دیکھا, اور خاص طور پہ اگر جو آپ کا پرنٹ میڈیا تھا اور الیکٹرانک میڈیا تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب پرنٹ میڈیا کے بعد الیکٹرانک میڈیا آیا تو جاب سیکیورٹیز کا مسئلہ جو ہے وہ پہلے سے بڑھ گیا ہے, یا جب پرنٹ میڈیا تھا تب حالات بہتر تھے؟ یہ کیا صورتحال, آپ تھوڑا سا تقابلی جائزہ پیش کریں. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں آپ کو ایسے بتاؤں سعید کہ جاب سیکورٹی یہ تو ڈے فرسٹ سے ہی مسئلہ رہا ہے جرنلزم کا. مسئلہ صرف یہ ہوا کہ جیسے جیسے پہلے پرنٹ میڈیا تھا, پھر الیکٹرانک میڈیا, اور اب سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا, یہ سارا کو یہ گروتھ ایک طرف تو ہو رہی ہے, لیکن دوسری طرف اس ساری گروتھ کو اور اس ساری ڈیولپمنٹ کو آرگنائز کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی. کوئی ایسی سیریس, کوئی ایسی معنی خیز, کوئی ایسی سنجیدہ ایفرٹ نہیں ہوئی, نہ مالکان کی سطح پر, نہ لیڈرز کی سطح پر, نہ آپ کہہ لیں کہ جو ہماری یونینز ہیں, ورکر یونینز ہیں, ان کی سطح کے اوپر. نتیجہ یہ ہوا کہ ڈائریکشن لیس اسٹیپ جب لیے گئے تو ایک وقت ایسا بھی آیا کہ دوڑ لگ گئی کہ زیادہ سے زیادہ آپ سیلریز پے کر رہے ہیں, پھر وقت آیا کہ آپ لوگوں کو لے آف کر رہے ہیں. وجہ یہی تھی کہ ہم نے سسٹم کو ایک سسٹمائز وے میں نہیں لے کر رکھ جانے کی کوشش کی, اور ابھی تک ہم اس میں سنجیدہ اقدامات سے بہت دور ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات چونکہ ہو رہی ہے اس کے اوپر جرنلسٹ پروٹیکشن بل کی طرف, یہ ایک اچھی بات ہے, اس کو ویلکم کیا جانا چاہیے, اور صحافی اس پر خوش ہیں. جی بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جرنلزم ہے, جو جرنلزم سے وابستہ لوگ اور ذمہ داران ہیں نا, ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس
प्रोफेशन को एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल में सामने लेकर आए ताकि इसके जिसे कह लें कि हदूदों के युद्ध का तयन हो। यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनको समझ हो कि जर्नलिज्म क्या है, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरी शफाफियत जी से बिल्कुल, आपकी जिम्मेदारी बात से ठीक अदा है कर कि सकें जो भी ताकि जर्नलिज्म की तरफ आए वो ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक प्रोफेशनली अपना काम करे। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम में बात हो रही थी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के हवाले से, जो सीनियर साफ़ियों का कहना है कि वाकई पाकिस्तान एक ख़तरनाक तरीन मुल्क है साफ़ियों के लिए, लेकिन अगर ये जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल के ऊपर वाकई ही अमल दरामद हो जाता है तो पाकिस्तान में साफ़ियों को काम करना जो है वो आसान हो जाएगा, और ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम मुकालमा का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपनी वीज़ान सईद अलवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।